السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے آج کی اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوئی ہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے خود کو کسی بھی معاملے پر کشمیریوں کے ساتھ بات چیت پر ہمیشہ تیار بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت جموں و کشمیر سے دہشت گردی کا صفایا کرے گی اور اسے ملک کا سب سے پرامن مقام بنائے گی۔ شاہ نے کہا کہ دہشت گردی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا ہے اور 1990 کے بعد سے جموں و کشمیر میں دہشت گردوں نے 42,000 لوگوں کی جان لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں حتمی ووٹرز لسٹ زیر تکمیل اور دوسری تیاریاں جاری ہیں جن کے مکمل ہوتے ہی یہاں اسمبلی انتخابات کرائے جائیں۔ آگرہ کے گھنی آبادی والے علاقے میں واقع ایک اسپتال میں بدھ کو صبح آگ لگ گئی، جس میں اسپتال کے ڈاکٹر راجن، ان کی بیٹی اور 14 سالہ بیٹے رشی کی جھلس کر موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے ڈاکٹر کی اہلیہ اور دوسرے بیٹے کی حالت تشویشناک ہے۔ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو تشویشناک حالت میں نکال کر دوسرے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ اس واقعے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع انتظامیہ کو فوراً طور پر راحت اور بچاؤ کا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق شاہ گنج علاقے کے جگنیر روڈ پر واقع آر مدھوراج ہسپتال میں اچانک آگ لگ گئی۔ اسپتال میں داخل 3 مریض، ان کے لواحقین اور عملہ اندر پھنس گئے۔ پورا ہسپتال دھوئیں سے بھر گیا۔ مقامی لوگوں نے کسی طرح آگ پر قابو پایا۔ اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال ضلع میں باراتیوں سے بھری بس گہری کھائی میں گرنے کے بعد بدھ کی شام دیر گئے شروع کی گئی امدادی کارروائی مکمل ہو گئی۔ اس اندوہناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 32 ہو گئی ہے، جبکہ کل 18 باراتی زخمی ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے مختلف اسپتالوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ حیات ابدی کے لیے ضروری ہے کہ نیک کام کرو، خودداری سے اپنا مقصد حاصل کرو، کیونکہ وہی حاصل ہوگا جو مقدر میں ہوگا۔ جسے صبر نجات نہیں دے سکتا، اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا شعلہ کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ مصائب و آلام میں صرف اللہ کو یاد کرو۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔